بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MF سعدی اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس وقت دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان جو اپنے سینے میں دل میں درد رکھتا ہو، اسے غزہ کے ان مظلوم، مجبور، بے بس، بے کس، لاچار، بھوک اور پیاس سے نڈھال، سسکتے بلکتے مگر عزم و ہمت کے کوہ گرام بنے ہوئے بچوں کا درد ضرور محسوس ہوتا ہوگا، جنہیں اسرائیل سمیت اس وقت کے عالمی ظالمانہ، جابرانہ، متشددانہ، سفاکانہ نظام نے محصور کر رکھا ہے۔ اسی حصار کو توڑنے کا عزم لے کر راہ عزیمت کے راہیوں کا ایک قافلہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی صورت میں بحیرہ روم میں موجود ہے۔ ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اس قافلے سے متعلق تمام معلومات نقشے کی مدد سے آپ کے سامنے رکھیں۔ دوستو، اس قافلے کو جو نام دیا گیا ہے گلوبل سمود فلوٹیلا، فلوٹیلا کسے کہتے ہیں؟ فلوٹیلا کہا جاتا ہے جہازوں اور کشتیوں کا قافلہ جو ایک ساتھ سفر کرے، سفر کا مقصد امن لانا ہو، کوئی بھی ایک اچھا نیک مقصد ہو، رضاکارانہ طور پر لوگ اس میں شامل ہوں، تو اسے فلوٹیلا کہا جاتا ہے۔ سمود عربی کے لفظ سے اس کا مطلب ہوتا ہے مزاحمت، استقامت۔ تو اب اس لحاظ سے پورے اس قافلے کا یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، آپ بار بار سن رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا بین الاقوامی بحری قافلہ استقامت۔ بین الاقوامی بحری قافلہ استقامت، اس کو آپ نام دے سکتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، تقریباً 40 سے زائد ممالک کے لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر غزہ کی طرف جانے کے لیے، ان کا حصار توڑنے کے لیے اس قافلے کے اندر موجود ہیں، جن میں مسلم، نان مسلم دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں۔ اور پاکستان سے کل 6 لوگ قافلے کا حصہ ہیں، جن میں نمایاں طور پر سابق سینیٹر جناب مشتاق خان صاحب ہیں، جو اہل غزہ کے لیے ویسے بھی ایک مؤثر آواز ہیں پہلے سے ہی، تو اللہ رب العزت نے ان کو قبول کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری نمایاں شخصیت ہے قانون ساز اسمبلی آزاد جموں و کشمیر کے رکن اور وزیر وہاں کے حضرت مولانا سید پیر مظہر سعید شاہ صاحب، جو ہر موقع پر آپ سنتے رہتے ہیں، آواز حق بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات اس قافلے کے اندر شامل ہیں اور یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ ابھی ہم آپ کو نقشے کی مدد سے سمجھا دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، اس وقت ہم یہ پاکستان میں ہیں، اور یہ جو قافلہ موجود ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں، آج کل کے دور میں اس کو بحیرہ روم کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے بحیرہ ہند کی طرف اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے، قافلہ جو موجود ہے بحیرہ روم میں موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے کے اندر، یہ عراق ہے، کویت ہے، یہ ممالک ہیں، لبنان ہے، جارڈن ہے، یہاں اس طرف مصر ہے، اور اوپر اسرائیل ہے۔ اور اس اسرائیل اور یہاں ہم آخر میں آپ کو غزہ کی جگہ بتائیں گے، اس کے اس طرف یہ جو سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو بحیرہ روم کہتے ہیں۔ میڈیٹرینین سی بھی اس کو کہا جاتا ہے، البحر الابیض المتوسط بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو سمندر ہے یہ افریقی ممالک اور یورپ کے بالکل درمیان میں ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں سارے افریقی ممالک موجود ہیں، یہ آپ دیکھیں لیبیا ہے، اور ایجپٹ ہے، مصر، اور یہاں آپ دیکھیں الجیریا ہے اور مراکش ہے۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے جو قافلہ جس جگہ پر موجود ہے، پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سمندر ہے، آپ کو سارا نظر آ رہا ہے، ایک طرف اس کے افریقی ممالک ہیں اور دوسری طرف سارا جو ہے وہ یورپ موجود ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے بحیرہ روم کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم قافلے کی جگہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو بحیرہ روم کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کو کہا جاتا ہے آج کل آبنائے، یہاں میں دکھا دیتا ہوں بڑا کر کے، آپ کو یہاں لکھا ہوا نظر آ جائے گا، یہ جبر الٹر۔ جبر الٹر کا مطلب یہ ہے، اس کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، یعنی جبل الطارق کہا جاتا تھا۔ جبل الطارق کیوں کہتے تھے؟ جبل الطارق اس کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ
یہ بات ہے تقریباً 711 عیسوی کی۔ 711 عیسوی میں جو افریقی ممالک میں موجود ایک بڑے بادشاہ موسیٰ بن نصیر جو ہیں، انہوں نے ایک اپنے سب سے بہادر کمانڈر جن کو طارق بن زیاد کہا جاتا تھا، ان کو یہاں مراکش سے یہ جو آبنائے جبر الٹر ہے اور اس کو آپ جبل الطارق کہتے ہیں، یہاں سے ان کو داخل کیا تھا۔ یہ جو جگہ ہے بالکل تنگ سی، اس سے آپ ان کو داخل کیا تھا اسپین کے اندر، اسپین میں داخل کیا تھا۔ اس زمانے میں اس کو ہسپانیہ کہا جاتا تھا اور اندلس کہا جاتا تھا۔ یہ پرتگال کا علاقہ اور اسپین کا علاقہ مل کے یہ ہسپانیہ اندلس بنتا تھا۔ پھر وہاں انہوں نے جا کر، آپ کو پتہ ہے سب سے جو مشہور ان کا جو کام ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا، سب سے مشہور ان کا جو کارنامہ ہے وہ انہوں نے یہ کیا تھا، جیسے ہی وہ پار اترے تو اترنے کے بعد انہوں نے اپنی کشتیاں جو ہیں وہ جلا دی تھیں۔ کشتیاں جلانے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایھا الناس این المفر، جو لوگ شامل تھے ان سے کہا کہ بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ البحر وراءکم، پیچھے تو سمندر ہے، والعدو امامکم، آگے دشمن ہے، فلیس لکم واللہ الا الصدق والصبر، تو لہٰذا سچائی کا یعنی کہ جو راستہ ہے وہ صرف سچائی اور صبر کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، لہٰذا ڈٹ کے لڑنا پڑے گا۔ تو لڑے اور لڑنے کے بعد فاتح بھی بنے۔ تو 711 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی تک تقریباً 800 سال بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس علاقے کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ اور یہاں الحمرہ ہال آپ کو پتہ ہے، مسجد قرطبہ ہے، یہاں اتنی زیادہ یعنی کہ تمدن اجاگر ہوا تھا کہ اس وقت یورپ سارا ان کے سامنے مان پڑ گیا تھا اور ان کی روشنیوں کے سامنے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ یہ یہاں سے یہ سمندر شروع ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جبل الطارق پرانا، یہاں سے بحر الابیض شروع ہوتا ہے، یعنی کہ بحر المتوسط، بحر الابیض بھی آپ کہہ سکتے ہیں، میڈیٹرین سی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ قافلہ پہلے جو ہے یہاں پہ آ کے اسپین میں ہی جمع ہوا تھا۔ اسی اسپین میں آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں، یہ پورا اسپین ہے، اس میں آ کے یہ قافلہ جمع ہوا تھا۔ اور لیکن جو پاکستان سے لوگ گئے ہیں وہ یہاں اسپین میں نہیں گئے، بلکہ وہ آگے جا کے شامل ہوئے ہیں۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں اس وقت قافلہ موجود ہے اور وہ رخ کس طرف سے کر رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، بڑا لکھا ہوا ہے یہ لیبیا، لیبیا کے ساتھ آگے سے یہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیونس، یہ انگلش میں بھی لکھا ہے اور عربی میں بھی لکھا ہے۔ تو تیونس جو ہے یہاں پہ یہ قافلہ موجود ہے۔ کل مشتاق احمد خان صاحب کی جو ویڈیو آئی تھی اس کے مطابق وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے آدھے لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں، یعنی ایگزیکٹ ان کا جو لگنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ان کو وہاں سے مل گیا راستہ، یعنی کہ سٹیمپ وغیرہ ان کا لگ گیا ہے وہاں سے ایگزیکٹ ہونے کا۔ تو انہوں نے تیونس کو چھوڑ دیا ہے اور قانونی طور پہ چھوڑا ہے، اور قافلے کے مظہر صاحب جو تھے وہ ان کو الوداع کر رہے تھے۔ تو قافلے کے کچھ ساتھی جو ہیں آگے نکل گئے تھے اور کچھ یہاں پہ موجود تھے۔ تو بعد میں سینیٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم ایک ایسے جزیرہ کے قریب پہنچے ہیں، ایسی جگہ کے قریب پہنچے ہیں جہاں انسانوں کی کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے تیونس کی ہی ہے۔ تو اب آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ تیونس ہے، تیونس میں جو قافلہ ہے وہ یہاں موجود ہے، اور یہ سارا سمندر ہے وہ جیسے بتا رہے تھے کہ 2000 کلومیٹر تقریباً یہ راستہ ہے، 8 سے 9 دن تقریباً یہ لگ جائیں گے آپ کو۔ یہاں پہ آپ کو مالٹا بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ پرانی ساری تاریخ آپ کے سامنے یہاں نظر آئے گی۔ اس کو ہم ذرا بڑا کر دیتے ہیں مالٹا، تاکہ آپ کو یاد آئے کہ اسیر مالٹا نے، شیخ الہند نے یہاں وقت گزارا ہے۔ یہ مالٹا ہے جی۔ تو بہرحال یہ تیونس ہے جی، یہاں سے یہ قافلہ چلے گا، اور یہ سمندر ہے آپ کے سامنے۔ میں نے بتا دیا کہ ایک طرف سارے افریقی ممالک ہیں، یہ طرابلس آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایجپٹ نظر آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے لیبیا نظر آ رہا ہے، اور یہ سارا سین ہے جی۔ آپ کو ذرا چھوٹا کر کے دکھا دیا کہ یہاں سے یہ اسپین ہے، یہ یہاں پہ تیونس ہے جو ابھی یعنی مدم ہو گیا ہے، یہ تیونس ہے، یہاں سے یہ قافلہ نکل کے جا رہا ہے، اور یہ ان کا جو ٹارگٹ ہے جی جہاں جانا ہے آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے، اسرائیل۔ تو اب اسرائیل کو ہم دیکھیں، یہاں پہ بالکل آخر میں ہم جائیں گے تو یہاں غزہ کی پٹی آپ کو دکھا دیں گے، یہ غزہ کی پٹی ہے، یہ لکھا ہوا نظر آ گیا جی غزہ۔
یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، اس لائن کے اس طرف یہ سارا غزہ ہے۔ غزہ کی ایک جانب آپ دیکھیں تو یہ سارا اسرائیل ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ میں نے شروع میں جیسے کہا کہ یہ عالمی ایک ظالمانہ نظام ہے جنہوں نے محسوس کر رکھا ہے، وگرنہ آپ دیکھیں یہ رفح لکھا ہوا ہے، یہ رفح یہ حدود ہے مصر اور غزہ کی، لیکن یہ بند ہے۔ مسلم ممالک ہیں، مسلمان ملک ہے، لیکن یہ رفح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بند ہے بالکل، اور یہاں سے راستہ بند ہے، اسی وجہ سے وہ محصور ہیں کہ ان کے ایک جانب پورا یہ اسرائیل ہے، دوسری جانب سمندر ہے، وہی سمندر جو آ رہا ہے وہاں سے، یعنی کہ جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں، جہاں سے قافلہ آئے گا اور یہاں پہنچے گا، اس جگہ پہ اس قافلے نے پہنچنا ہے، اور جیسے ہی وہ پہنچے گا تو یہ غزہ کا سارا علاقہ ہے، یہاں پہ ان کا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے جہاں وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ اس نقشے کو یوں کرتے ہیں تو پھر نظر نہیں آتا بہت سارے نام، لیکن یہ ان کا ٹارگٹ ہے، یہ سارا سمندر ہے۔ اب آپ کو تقریباً سارا منظر سمجھ آ گیا ہوگا اس کا، اور جیسا کہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آواز اٹھائی جائے، آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس عزم والے قافلے کو کامیاب فرمائے، ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے، کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ بہت سے لوگ ہیں اور ایک نیک مقصد کے لیے اور ان لوگوں کا حصار ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو کامیاب فرمائے جی۔ دعا میں یاد رکھیں ان کو بھی، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں جی۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر و تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔